حدیث نمبر 95۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مسافر کے لیے 3 دن ہے اور مقیم کے لیے 1 دن۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ یحییٰ بن معین سے معقول ہے کہ انہوں نے مسح کے سلسلے میں خزیمہ بن ثابت کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 100۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دونوں موزوں اور عمامے پر مسح کیا۔ محمد بن بشار نے ایک دوسری جگہ اس حدیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اور عمامے پر مسح کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 102۔ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے دونوں موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، یہ سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں اور میں نے عمامہ پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، بالوں کو چھوؤ۔ حدیث نمبر 103۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا۔ آپ نے غسل جنابت کیا تو برتن کو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر جھکایا اور اپنے پونچھے دھوئے اور پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور شرمگاہ پر پانی بہایا، پھر اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار سر پر پانی بہایا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا، پھر وہاں سے پرے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 104۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھوتے، پھر شرمگاہ دھوتے اور اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر بال پانی سے بھگوتے، پھر اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔